درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیرو کرو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف۔ اسی جو بحث چلی تھی کہ قبلہ بیت المقدس ہونا چاہیے، بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ اس کا جواب ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا چہرہ مشرق ہے یا مغرب ہے۔ اصل میں تو قبلہ اللہ کے امر کا نام ہے۔ اللہ کا امر بیت اللہ ہے تو وہ قبلہ ہے، اللہ کا امر مسجد اقصی ہے تو وہ قبلہ ہے۔ اب آگے بتایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں سے اصل چیز مطلوب کیا ہے، اپنے بندوں سے اصل مقصود کیا ہے، اور وہ مقصود بیان فرمایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ اصل چیز، اصل نیکی وہ ایمان لانا ہے۔ من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لایا، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ، اور ملائکہ پر ایمان لایا، والکتاب والنبیین، اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا، تو یہ جو ایمان ہے یہ بنیاد ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جب ایمان ہو جائے گا، جب ایمان والی بنیاد کبھی ہو جائے گی، پھر اللہ کی ماننا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی اور بنیادی جو محنت ہے وہ ایمان کی محنت۔ ایمان پکا ہوگا تو پھر اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ قبلہ کا حکم بیت اللہ شریف کی طرف ہے یا مسجد اقصی کی طرف ہے۔ ایمان نام ہے اپنے رب کے سامنے سرنڈر ہو جانے کا، ایمان نام ہے دل و جان سے کسی کی عظمت کو مان لینے کا۔ تو جب دل و جان سے کسی کی عظمت اور بڑائی کو مان لیا تو پھر اس کی بات ماننا آسان۔ جیسے میری اور آپ کی گاڑی کو 1000 لوگ روکتے رہے، لیکن وہی گاڑی جب ایک ٹریفک پولیس والا وردی کی حالت میں روکتا ہے تو ہم سارے کیوں رکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے اشارے کی طاقت کا اندازہ ہے، ہمیں ان کے نیٹ ورک کا اندازہ ہے کہ اس سے اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو اگلے والا مجھے پکڑ لے گا، اور جو دوسرا وردی والا پولیس والا وہ روکے گا تو آپ کو پتا ہے وہ تو سیدھے سیدھے گولیاں مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو سب کو پتا ہے جی فلاں کو مار دی، تو اب ان کے سامنے سارے شرافت سے رک جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وردی کی طاقت اور ان کے اثر و رسوخ کا اور ان کے نیٹ ورک کا اندازہ ہے، ان کے اختیارات کا اندازہ ہے۔ اس اندازے اور اس یقین نے ان کی بات ماننے اور ان کے اشارے پر رکنے پر ہمیں مجبور کیا۔ تو جب ایک آدمی کے دل و دماغ میں، اس کے یقین میں، اس کے اعتقاد میں رب ذوالجلال کی شان اور عظمت ہوگی تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی بات ماننا آسان ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ اکبر کی جو صدا ہے، پھر حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی جو صدا ہے، پھر وہ اسے چین نہیں لینے دے گی، پھر وہ اسے کسی اور کام میں مصروف نہیں ہونے دے گی، اس لیے کہ اسے معلوم ہوگا کہ یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے۔ اس لیے ایمان بنیاد ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو آدمی اللہ کی محبت میں اپنا مال دے، ذوی القربہ قرابت داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، وابن السبیل، اور اللہ رب العزت کے راستے کے مسافروں کو دے، اللہ کی محبت میں دے۔ اور یہ اللہ کی محبت میں مال دینا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایمان کے فوراً بعد اس کو ذکر کیا، اس لیے کہ جس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا، اپنے رب کی ذات کا یقین ہوگا، اس کے لیے پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی محبت میں جو آدمی خرچ کرتا ہے، پھر وہ خرچ کیا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رائگاں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرماتا۔ ابھی 2 دن پہلے میرے ایک شاگرد ہیں جن کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں تھا عرصے سے، یعنی میرے خیال میں 10-12 سالوں سے ان سے رابطہ نہیں تھا، انہوں نے میرے فون کیا، بلکہ پہلے میسج کیا، اس پہ فیس بک پہ میرا نمبر بھی ان کے پاس شاید نہیں تھا، تو کہنے لگے جی مجھے ایک کام ہے اور میرے دل میں آپ کا خیال آیا۔ میں نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے اور ان پیسوں کے لیے مجھے یہ خیال آیا کہ آپ سے مجھے بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا یار آج کل پیسوں کا جو حال ہے وہ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ کیا صورتحال ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی ساتھی کو نہ کروں۔ سے میں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے
کہ اس وقت تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے، بہت سارے دینی تقاضے، ذاتی تقاضے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اس وقت انتظام نہیں کر سکتا، لیکن اگلے 3 دن ہیں، کل کا دن، پرسوں کا دن اور اس سے اگلا 3 دن، ان 3 دنوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے کوئی پیسے دیے تو میں تمہیں دے دوں۔ اب میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، یہ بھی مانگے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگلے دن اس نے مجھے میسج کیا جمعے والے دن، اور مجھے کہنے لگا کہ استاد پیسے، میں نے کہا یار ابھی تو انتظام نہیں ہوئے، میں نے تمہیں کہا دعا کرو، تو اس نے آگے سے عجیب جملہ بولا، کہنے لگا جی میں نے صبح سے لے کر آج ابھی تک بہت دفعہ درود شریف پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے۔ تو میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ کر دیں گے۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آج پیر تھا نا، تو کل ہفتے والے دن دوسرا دن تھا اور اتوار والے دن تیسرا دن تھا، تو جتنے پیسے اس نے مجھ سے مانگے تھے اس پر 5,000 اضافی، میں سوچتا ہوں شاید 5,000 خرچے کے لیے یا کس کے لیے اضافی ملے، جتنے اس بچے نے مجھ سے پیسے مانگے اتنے پیسوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، اور ایسی جگہ سے کر دیا کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے ہی پیسے دے دیں گے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے کر دی۔ تو وہ آج بھی پھر خیر جب اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے یہ کہا کہ آج اتوار ہے، کل انشاءاللہ پیر والے دن بھیج دوں گا، تو اچھا وہ انتظام تو ہو گیا، میں نے اسے کہا انشاءاللہ ہو گیا لیکن تم دعا مزید کرتے رہو۔ اور پھر میں نے اسے آج یہ کہا کہ اللہ کے بندے تم نے عجیب کام کیا، تم نے صرف اپنی ضرورت کے حساب سے مانگا، تو تمہاری ضرورت تو چلو اتنی ہی تھی، لیکن بھائی ہماری ضرورت تو آپ کو پتا ہم تو اتنے عیالدار ہیں، بچے مدرسوں کے اور دینی کام سارے تقاضے، تو اتنے پیسوں سے تو ہمارا گزارا تو نہیں ہوتا، تمہارا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، اللہ کے خزانوں کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ جو تم نے وکیلی کیا نا، اس پر استغفار بھی کرو اور اللہ رب العزت سے مانگ کے دے دو۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ بھائی اللہ کی محبت میں دینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول، ابھی آگے بھی آئے گا۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہ خوف ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی حزن اور ملال ہوگا۔ تو یہاں فرمایا کہ آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں دیا، دیا کس کو ہے؟ اللہ کو نہیں دیا، ذوی القربہ قرابت داروں کو دیا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی غریبوں کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا یہ تو صدقہ ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کو دینا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ نہیں۔ تو بھائی افضل ترین صدقہ ہے اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1 درہم آدمی غریبوں کو دیتا ہے اور 1 درہم آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ اس سے بڑا صدقہ ہے جو غریبوں کو دیا۔ تو گھر والوں کو بھی دینا اور اللہ رب العزت کی رحمت کی آس کے اوپر دینا انشاءاللہ العزیز یہ بھی صدقہ ہے، اور اس پر اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے انشاءاللہ عنایت فرماتے ہیں۔ اور گھر والوں کے علاوہ جو قرابت دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور اسی طرح خاص طور پر یہ جو عورتوں والا رشتہ ہوتا ہے نا، بہنوں والا رشتہ ہے، بیٹیوں والا رشتہ ہے، پھپھو خالہ والا رشتہ ہے، یہ رشتے اس بات کا بہت زیادہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور ان کے اوپر جو خرچ کیا ہوا ہے ایک حدیث مبارکہ میں صراحتاً یہ الفاظ ہیں، ایک میں تو ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ایک میں ہے کہ قرابت داروں اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی، یتاما یتیموں کو دینا، فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو کھڑا کر کے فرمایا کہ جیسے میں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت والے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایسے جڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش بختی والی بات۔ اور پھر فرمایا والمساکین وابن السبیل، مساکین جو ضرورت مند ہیں، جو یعنی ایسے کہ جن کے پاس کچھ نہیں یا جن کے پاس مال تھوڑا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وابن السبیل، وابن السبیل سے مراد ایسا آدمی کہ جس کے گھر میں تو ہے لیکن وہ مسافر ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، تو اس کو وہاں پر اس کے پاس نہیں گنجائش تو اس کو دینا بھی، یا خاص طور پر ایسے لوگ جو جہاد کے لیے نکلے، دین کی تعلیم کے لیے نکلے، دین کی محنت کے لیے کسی بھی حوالے سے نکلے، تو وہ وابن السبیل میں شامل۔ والسائلین وفی الرقاب، والسائلین اور سوال کرنے والوں، کسی نے سوال کر دیا تو اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دے دیا۔ وفی الرقاب، اور پرانے زمانے میں ہوتا تھا گردنیں چھڑانا، جو لوگ ہوتے تھے غلام، تو ان کو خرید کر آزاد کرنا۔ اور آج کے دور کا فی الرقاب کیا ہے کہ کوئی آدمی جیل میں ہے، کوئی قیدی ہے، کوئی کسی کا ایسا معاملہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ پھنس گیا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ویسے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی چیک ڈسآنر ہو گیا، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس بیچارے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دینا، یہ وہ فی الرقاب میں شامل۔ اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پہلا ایمان
دوسرا انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادات، اور تیسرا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ سے الگ کر کے ذکر کیا، اس سے کہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی، وہ تو فرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ اور عہد کریں تو پھر اس عہد کو نبھانے والے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا یہ عمل یہ حقیقی نیکی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء اور وہ صبر کرنے والے فی البأساء والضراء کہ جو ایسی تنگی کے وقت میں کہ جو مشکل ہو، بأساء سے مراد جو ہے وہ بعض رات نے لکھا کہ جنگ کا وقت ہے، والضراء اور تکلیف کا وقت ہے، یا ایسا موقع کہ جس ایک آدمی کو کبھی بدنی تکلیف ہوتی ہے، کبھی مالی تکلیف ہوتی ہے، دونوں حالتوں میں صبر سے کام لینا، یا میدان جہاد میں استقلال اور استقامت سے کام لینا۔ وحین الباس اور جس وقت جنگ ہو رہی ہو، یعنی الباسا سے مراد تنگی، اور وہ تنگی کہ جس کا تعلق مال کی تنگی کے ساتھ ہے، والضراء وہ تنگی کہ جو جسم کی تکلیف کے ساتھ ہے، وحین الباس اور جنگ کی حالت میں جو لوگ صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اپنی بات کو سچ کر دکھایا، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگاری ایسی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نیکی کی یہ ساری شکلیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے اقامت صلاۃ۔ چوتھی چیز ہے ایتاء زکوٰۃ۔ پانچویں چیز ہے ایفاء عہد، اپنے عہد اور وعدوں کی پاسداری کرنا۔ اور چھٹی چیز ہے کہ کوئی بھی تنگی ہے، پریشانی ہے، اس پہ صبر سے کام لینا، اور جب اللہ کے راستے میں نکلنا تو اس پہ استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ ایسے 5 اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنہوں نے کیے حقیقی معنوں میں سچے لوگ وہ ہیں، حقیقی معنوں میں متقین وہ ہیں، اور نیکی نام اس کا ہے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔